میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، جن کو صاحب و سر رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار بھی کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ایسا بابرکت عمل ہے کہ اس کی برکتیں درود پاک پڑھنے والے کو بھی ملتی ہیں، پھر اس کی اولاد کو بھی ملتی ہیں، اس کی اولاد کی اولاد کو یعنی پوتوں اور نواسیوں تک بھی پہنچتی ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، کیسی عظیم برکتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی، کہ دنیا میں ہر والد کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے نا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، یا میں ہوں جب تو میری اولاد کو پریشانی نہ ہو۔ لوگ جائیدادیں بناتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، پراپرٹیاں خریدتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، کیوں؟ اپنی اولاد کے روشن مستقبل کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے، جو جائز اس میں شرعاً کوئی قباحت نہ ہو، جتنی شریعت نے اجازت دی اس حساب سے یہ سارا معاملات یہ صحیح ہیں، لیکن اپنی اولاد کی جو محنت ہے جتنی ہم کہتے ہیں ایک محنت اور بڑھا لیجئے، اور وہ محنت کیا ہے؟ درود پاک پڑھنا۔ اس کی برکت کیا ہوگی؟ بچوں کی حفاظت ہوگی، بچے خوشحال ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو برکت ملے، ان کو فائدے حاصل ہوں، تو نہ خود بھی عادت بنائیں، ان کو بھی بنائیں۔ اور الحمدللہ اللہ پاک امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے کہ جن کے دیے ہوئے انداز یا تربیت کو لوگ اپناتے ہیں۔ جی ہاں، کئی ایسے گھرانے ہیں جن کا مجھے مشاہدہ ہے، جانتا ہوں میں۔ امیر علیہ سنت نے صرف ایک بار ذہن دے دیا کہ آپ ایک چادر لے لیں، کچھ دانے لے لیں اور مغرب کی نماز کے بعد بچھا لیں، گھر کے سارے افراد مل کر پڑھیں۔ آپ مدنی چینل پہ دیکھتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے تسبیح لے کر اللہ اللہ صلی اللہ علی محمد اب یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے نا۔ اگر آپ اور ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یا اونچائی کی طرف چڑھتے ہوئے جو ہے وہ اللہ اکبر پڑھنا، اونچائی پر چڑھتے ہوئے یہ سنت ہے، نیچے کی طرف اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتے ہوئے پڑھنا سنت ہے۔ اب اگر ہم اپنے بچوں کو لے کے چڑھ رہے ہیں تو بچوں کو سمجھ تو نہیں ہے نا، ہم اور آپ ہی سکھائیں گے ان کو۔ تو اب ہم بھی پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی چیز دینی ہے۔ آپ دیکھیں امیر علیہ سنت کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب تو خیر ماشاء اللہ الکریم ان بچوں کی ہی مستقل عادت ہوگی کہ سیدھے ہاتھ سے لیتے دیتے ہیں، لیکن امیر علیہ سنت کبھی بھی کوئی چیز کسی بچے کو الٹے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ یعنی مثال اگر نوٹ بھی دینا ہو اس کو اور وہ الٹا ہاتھ بڑھائے تو الٹے ہاتھ میں نہیں دیں گے، سیدھے ہاتھ میں دیں گے، سیدھے ہاتھ سے سکھانا ہے۔ کیوں کہ سیدھے ہاتھ سے لینا، سیدھے ہاتھ سے دینا سنت ہے۔
انشاءاللہ الکریم اپنے بچوں کو برکت دلانے کے لیے، اپنے بچوں کو خوشحالی دلانے کے لیے، اپنے بچوں کو محبت و پیار والا بنانے کے لیے یہ انداز سکھائیں، اور کیوں یہ بہترین وراثت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس میں آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ بقرہ یہ پہلے پارے میں ہے، اور اس کی آیت نمبر 29 ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی کہ اللہ پاک نے اس کائنات میں ہم انسانوں کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، اس آیت کریمہ میں اس کی اہمیت کا احساس دلایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ایک بہت خوبصورت سبق ہمیں یہ دیا اور سکھایا یہ کہ وہ نعمتیں کیا ہیں، اس آیت کریمہ سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہاں میں پچھلی بات کو آگے بھی لاؤں گا کہ ایک ہمارا ٹاپک چلا تھا کہ اللہ پاک کی محبت کو دل میں پیدا کرنا ہے، تو دل میں محبت پیدا ہو تو اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا فرمائی ان میں انسان غور و فکر کرے۔ یہ بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، اور یہ ہمیں اللہ پاک کی پہچان یہ بتا رہی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے لوگو، تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا رب وہی ایک وحدہ لا شریک ہے جس نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس نے زمین بنائی اس کے لیے، تمہارے لیے۔ زمین میں لاکھوں نعمتوں کی قسمیں رکھی، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ زمین کے سینے میں 1000 طرح کی معدنیات، مثلا لوہا، تیل، گیس رکھیں، اس کے لیے، تمہارے لیے۔ پھر صرف زمین ہی کافی نہیں، آسمان بھی بنایا، وہ بھی تمہارے لیے۔ پھر آسمان بھی ایک نہیں، 7 بنائے تمہارے لیے، تو بالکل ٹھیک ٹھاک بنائے، آسمان بنانے میں کمی نہیں رکھی۔ ہزاروں سال گزر گئے، اب تک یہ آسمان پرانے نہیں ہوئے، یہ پرانے نہیں ہوئے۔ اتنی بڑی چھت، آپ دیکھیں ہمارے گھر کی چھت ہے، دراڑیں پڑ جاتی ہے، ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، گرانی پڑتی ہے، بھائی 50 سال ہو گئے اب گرا دو۔ یہ تو آسمان کوئی ٹوٹ پھوٹ بھی نہیں ہوئی اس میں، یہ سب اہتمام بھی تمہارے لیے۔ غرض وہ ایک ذات جس نے ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے بنایا، وہی خدا ہے، وہی تمہارا مالک، وہی تمہارا خالق ہے، وہی رب ہے، اور وہی ہے جس کی عبادت کی جائے، وہ عبادت کے لائق ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی دلکش آیت کریمہ ہے، کیسے صاف صاف اور سادہ سادہ الفاظ میں نعمتوں کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ دیکھیں ٹاپک یہی ہے کہ اللہ پاک کی معرفت، پہچان حاصل کی جائے تاکہ اللہ پاک کی محبت میں اور اضافہ ہو۔ آج دنیا میں ہمیں کوئی فیسیلیٹ کرتا ہے، کوئی فیسیلیٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسی کو ووٹ دیتے، اسی کو کہتے ہیں یار یہ بڑا خیال کرتا ہے، یہ جب سے آیا ہمیں پانی کی شکایت نہیں، بجلی کی شکایت نہیں، اس نے تو روڈ بنا دی، اس نے پل بنا دی، اس نے یہ دے دیا، اس نے یہ دے دیا۔ اگر کہیں کام کرتے، بھئی ہم کام کرتے ہیں ہمیں 50,000 روپے ملتے ہیں،
اب کسی نے کہا بھائی آ جاؤ میرے پاس 60,000 روپے دوں گا. ہم کہتے ہیں نہیں یار، تو بولے 60,000 دے دے گا، لیکن یار یہ جو مالک ہے نا خیال بہت رکھتا ہے، یہ خیال بہت رکھتا ہے. میں کسی دن نہیں آتا ہوں، میری طبیعت صحیح نہیں تو کوئی فون کرتا ہے، میرے بچے بیمار ہوتے تو ان کا بار بار پوچھتا رہتا ہے. یہ وہ مالک نہیں ہے، یہ بڑا خیال رکھتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے. تو ہم ایسوں سے محبت کرتے ہیں، ایسوں کی اہمیت کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں. تو یہ جو بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ ہمارا پروردگار کیسا رحمان ہے، کیسا عظیم ہے، کیسا رحیم ہے، جس نے کائنات کے ذرے ذرے میں ہمارے لیے نفع بخشی یعنی فائدہ پہنچانے کا پہلو رکھ دیا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، زمین ہمارے لیے پیدا کی گئی، آسمان ہمارے لیے بنایا گیا. جسٹ امیجن، ذرا تھوڑی دیر تصور کریں کہ اللہ پاک نے زمین کو فرش کی صورت میں بچھایا نا، اگر یہ دیوار کی طرح کھڑی ہوتی تو کیا حالت ہوتی؟ ہم اس پہ کس طرح رہ پاتے؟ اللہ پاک نے زمین کو نرم بنایا ہے، نرم بنایا. اور کیسی نرم ہے کہ ہم ذرا سا کھودتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں تو یہ بیج اپنے اندر جذب کر کے پودا اٹھا کر پھلوں اور سبزیوں کی صورت میں ہمیں ظاہر کر دیتی ہے. پھر اللہ پاک نے پہاڑ عطا فرمائے، اور پہاڑ پر کبھی چڑھنے کا اتفاق ہوا ہو تو اندازہ ہوگا کہ پہاڑ پر چلنا کتنا دشوار ہوتا ہے، پاؤں تھک جاتے ہیں، پیروں کے تلووں میں درد ہونے لگتا ہے. تو قربان جائیے، اللہ پاک نے زمین کو پہاڑ کی طرح سخت نہیں بنایا بلکہ نرم رکھا ہے تاکہ ہم آسانی سے چل پھر سکے. اللہ پاک نے یہ ماں کی گود کی طرح بنایا، یعنی ماں کی طرح بنایا ہے، زمین کو ماں کی طرح بنایا. اس میں پرورش کی صلاحیت رکھی ہے کہ ہم زمین میں چھوٹا سا بیج ڈالتے ہیں، زمین اسے اپنے اندر لے کر اسے پالتی ہے اور اندر سے خوراک دیتی ہے، پھر اس چھوٹے بیج سے بڑا درخت بنا کر دے دیتی ہے. سورہ حجر میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی. تو پھر اس زمین میں معدنیات رکھی گئی، طرح طرح کی نعمتیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. گیس کہاں سے ملتی ہے؟ زمین سے. پیٹرول کہاں سے ملتا ہے؟ زمین سے. اس طرح بہت ساری نعمت، نمک ہے، سونا ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، چونا ہے، جپسم ہے، کوئلہ ہے، یہ سب معدنیات ہمیں زمین سے ملتی ہیں. اور یہ فائدہ کس کو پہنچاتی ہے؟ فائدہ کس کو پہنچاتی ہے؟ ہم انسانوں کو. ہم اس سے طرح طرح کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ ساری نعمتیں، اور پھر اس کا جگہ بجگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا اظہار فرمایا ہے. جی ہاں، چنانچہ اللہ پاک نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند فرمایا. تم اسے دیکھ رہے ہو. اور پھر فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، لوگ اونٹ کی طرح نظر تدبر سے کیوں نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بنایا، اور آسمان کی طرف کہ اسے کیسے بلند کیا گیا. پھر سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو طبق در طبق پیدا فرمایا. تم رحمان کی نظام تخلیق میں کوئی بے ضابطگی، عدم تناسب نہیں دیکھو گے. فرمایا سو تم نگاہ پھیر کر دیکھو، کیا تم اس میں کوئی شگاف یا خلل دیکھتے ہو؟ پھر نگاہ کو بار بار پھیر کر دیکھو، نظر تمہاری طرف تھک کر پلٹ آئے گی اور ناکام ہوگی. اللہ پاک کی نعمت ہے. تو نہ صرف آسمان پیدا فرمائے، زمین کے بارے میں فرمایا بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ جنبش نہ کریں، اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں کون روکے؟ اللہ کے سوا. بے شک وہ حلم والا، بخشنے والا،
بخشنے والا ہے۔ تو کیسی بے انتہا قدرت کے نظارے، یہ سورج لاکھوں سال سے ایک مخصوص سائیکل میں گھوم رہا ہے، بالکل ایک نظم و ضبط کے ساتھ رواں دواں ہے۔ مجال ہے اس کی حرکت میں طلوع و غروب میں کبھی کوئی فرق آ جائے۔ ہماری کتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، کیسے کیسے دنیا میں ایجادات ہوتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آ کر، کبھی نہ کبھی آ کر اس میں تنزل ہوتا ہے۔ یہ جب سے بنایا گیا تب سے ایک مخصوص مقام پر، مخصوص طریقہ کار کے مطابق یہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور یہی اس کی حرکت کا نظم ہے کہ ہمیشہ سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہوتی، گرمیوں میں دن بڑے راتیں چھوٹی ہوتی۔ سورج کا جو درجہ حرارت کہا جاتا ہے کہ 1200 ڈگری فارن ہائٹ ہے، لیکن زمین کو اتنی مناسب دوری پر رکھا گیا کہ وہ سورج کی حرارت اتنی ہی پہنچتی ہے جس سے حیات باقی رہے۔ لیکن اگر سورج کی یہ ڈگری کا جو معاملہ یہ چینج ہو جائے تو پوری زمین جو ہے برف کے نیچے دب جائے، اگر زیادہ ہو جائے تو زمین کی تمام چیزیں جو ہے وہ جل جائیں۔ یعنی پورا اگر اس کو سائنسی حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے تو ایک بڑا خوبصورت نظام قدرت ہے، بڑا خوبصورت نظام قدرت ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں اور سوچیں کہ اللہ پاک کی یہ طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور یہ کس کے فائدے کے لیے؟ یہ ہم انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اسی طرح اللہ پاک نے جانور پیدا فرمائے، یہ بھی ہمارے لیے۔ گاؤں دیہاتوں میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ 5، 10، 15، 20 بڑے بڑے جانور، گائے، بیل یہ ہوتی ہیں، اور ایک چھوٹا سا لڑکا ایک ڈنڈا اٹھائے ان کو ہانکے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھا ہے منظر؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بقر عید ہوتی ہے، ایک بڑے جانور کو قابو کرنے کے لیے 10-12 آدمی لگے ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ جانور قابو نہیں آتا ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن کیسا کمال ہے، ایک نہیں کئی بڑے جانور ایک ہی نوجوان ہانک کر لیے جا رہا ہے۔ تو یہ تسخیر اللہ پاک نے کہ جانور کو ہمارے قابو میں دے دیا تاکہ ہم اس سے نفع اٹھائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ان جانوروں سے ہمیں 1000 طرح کے فائدے ملتے ہیں۔ گوشت ہمیں جانوروں سے ملتا ہے، پروٹین، توانائی، گوشت کے سینکڑوں قسم کے طبی فائدے جانوروں کے ذریعے ملتے ہیں۔ دودھ، دہی، مکھن، پنیر، آئس کریم، ڈیری پروڈکٹس جانوروں کی مدد ملتے ہیں۔ ہمارے جوتے، ہمارے لباس، بالخصوص سردیوں کے پہناوے، سویٹر، جرسی، جیکٹ جو چمڑے سے بنائے جاتے ہیں، یہ بھی جانوروں سے ملتے ہیں۔ اور ان سارے فوائد کا تذکرہ قرآن پاک میں بیان ہوا سورہ نحل میں۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو، وہ تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو، جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو، اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر اسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے، اور اس نے گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، یہ پروردگار ہے جس نے اپنی یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اور پھر ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہم غور کریں۔ پھر اس میں علماء نے بیان کیا ہے کہ نعمتیں اگر ہمیں ملی اور ان مقصد کے لیے پیدا کیا تو ان پر ظلم نہ کیا جائے، ان کو مارا نہ جائے، ان پر سختی نہ کیا جائے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی سلوک بھی ہو تو وہ اچھا سلوک کیا جائے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب یہ تو جانوروں پر رحم کا مطلب ہم کو درس دیتا ہے، جانوروں پر رحم کا درس دیتا ہے۔ تو اتنا پیارا مذہب ہے ہمارا جس نے یہ سارے معاملات جس میں بیان ہوئے، پھر علماء نے اس کی تفاسیر لکھی ہیں۔ تو ان مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو اب یہ بھی پورا ٹاپک ہے کہ جب ان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تو انہی مقصد میں ان کو یوز کیا جائے، ان پر ظلم و ستم نہ کیا جائے۔ جیسے بعض نادان ہوتے ہیں، یہ بس ان کی مزاج ہوتا ہے، جانوروں کو مار رہے ہیں۔ اگر کوئی جیسا اب تو خیر شہروں میں یہ کم ہو گیا، لیکن ہے کہ اگر کوئی ایسا جانوروں کا بوجھ لاد کر جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف نوکیلی چیزیں ان کو چبوتے رہتے ہیں، ان کو ڈنڈے برساتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کون کرتا تھا؟ یہ اسلام کے آنے سے قبل
یہ کفار جانوروں پہ ظلم کیا کرتے تھے، ان کو سامنے کھڑا کر کے ان پہ نشانے لگاتے تھے، جس کا نشانہ لگ جاتا تھا وہ جیت جاتا تھا۔ بلکہ ایسے بھی ان کے مقابلے ہوتے تھے کہ تلوار لے کر دو نوجوان جو ہے وہ جانوروں کے ریوڑ میں داخل ہوتے ہیں اور دونوں مطلب ایک مخصوص ٹائم کے لیے تلواریں چلاتے ہیں۔ اب جو جتنے جانوروں کو ہلاک کر دیتا، زخمی کر دیتا، اتنے اس کو پوائنٹس ملتے اور اتنا یہ جیتا کرتے تھے۔ اسلام نے ان چیزوں کا منع کیا، یہ جانوروں پہ ایسا ظلم نہ کیا جائے۔ جانور بندھا ہوا ہے، اب جانور بندھا ہوا ہے تو جناب وہ جیسے مثال دمبا ہے، اب اس کی چکی ہے تو پسند آ گئی کیا چکی کھانی ہے تو وہ کھڑے کھڑے وہیں سے تلوار سے اس کو کاٹ دیتا ہے۔ اور تو یہ منع کیا گیا کہ اگر ذبح کرنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے کیا جائے، تیز چھری سے کیا جائے تاکہ اسے کم سے کم تکلیف ہو، اور اس کا ایک پورا پروسیس ہے۔ لیکن میرے پیارے اسلام بھائیو، آج اگر ہم ان تمام انداز کو جو زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی آج کے دور میں ملیں گے، آپ آج کے دور میں ملیں گے کہ بھائی ہم تو فریش فش کھاتے ہیں، لہذا چلے جائیں گے سمندر کے کنارے، مچھلیاں تیر رہی ہیں اور تیرتی ہوئی مچھلی میں پسند کریں گے بھائی یہ چاہیے۔ اب اگر وہ مچھلی نکالی گئی، ابھی وہ تڑپ پھڑک رہی ہے، اسی میں اس نے کاٹا پاٹی شروع کر دی۔ اب آپ بتائیں کہ اگر ہم زندہ ہیں اور ہمارے کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی ذرا سا چھل جائے کھال، اور ہماری بے خیالی میں دوسرا ہاتھ اس پر لگ جائے، چیخ نکلتی ہے، تکلیف ہوتی ہے نا۔ یہ جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آج بچے ہمارے گلیوں میں جو جانور گھومتے ہیں ان کو پتھر مار رہے اور بڑے ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جانوروں پر ظلم نہیں، اگر کسی نے بھی کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، توبہ کرے۔ اور جانوروں پر بھی یہاں تک کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کہا میری مغفرت ہو گئی۔ کہا مغفرت کا ذریعہ کیا بنا؟ کہا میں ایک دفعہ تحریری کام کر رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے رکا تو ایک مکھی جو ہے وہ قلم پر آ کر بیٹھ کر سیاہی چوسنے لگی، تو میں نے اپنا ہاتھ روک لیا کہ جتنی دیر یہ کام کرے کرنے دو اس کو۔ بس وہ مکھی اپنا کام کر کے اڑ گئی، یہ اڑ گئی تو میں نے اپنا پھر لکھنا شروع کیا، میرے اس عمل کے سبب اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی۔ امیر اہل سنت کو ایک مرتبہ کسی نے ایک کیلا پیش کیا، ہوتا ہے کہیں کیلے رکھے ہوں گے تو ایک اٹھا کر دیا، تو جیسے امیر اہل سنت نے کیلا لیا نا تو ان سے پوچھا بیٹا کیلا کہاں سے اٹھایا آپ نے؟ تو کہا حضور وہاں جو رکھے نا، تو کہا کہ دیکھو اس پر ایک چونٹی ہے نا جو بڑی بے قراری سے پھر رہی ہے، اور چونٹی ہمیشہ اپنے قبیلے کے ساتھ رہتی ہے، ایک کام کرو یہ تھوڑی دیر وہاں رکھو گے نا چونٹی اتر جائے گی، جب یہ اتر جائے تو پھر تم اٹھا کے مجھے دے دینا۔ یعنی یہ انداز، چونٹی ہمارے کپڑے پہ نظر آئے ہم نے فوراً ہاتھ مارا، اب یہ ہاتھ مارا تو گئی نا چونٹی، اس کا کیا رہا ہوگا؟ تو امیر فرماتے کہ اگر چونٹی یہاں آپ کے دوڑ رہی ہے تو کپڑا یہاں سے پکڑ کر یہ یوں مارے، یہ چونٹی گر جائے گی۔ تو کسی نے پوچھا حضور چونٹی کو چوٹ نہیں لگے گی؟ چوٹ نہیں لگے گی، آپ ٹینشن نہیں لو، ہلکا وزن ہوتا ہے۔ لیکن ان بے زبان جانور، کیڑے مکوڑوں، بچوں کو بھی بچائیں، بچوں کو بھی بچائیں کہ اگر گھر میں اس طرح ہاں جو ضرر پہنچاتے ہیں، جو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو مارنے کا بھی ایک وقت میں حکم آ جاتا ہے کہ ان کو مارا بھی جائے۔ لیکن بہرحال جانور کو جو پیدا کیا گیا اللہ پاک نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اسی طرح پہاڑوں کو دیکھیے، یہ اونچے ہیں، کہیں سبز ہیں، کہیں برف سے ڈھکے ہوئے سفید، بہت سارے خوبصورت رنگوں کے پہاڑ، انہیں زمین کی میخیں یہ فرمایا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے۔ یعنی روایت میں یہ ہے کہ زمین کو جب پیدا کیا گیا تو یہ لرز رہی تھی، اس پر ٹھہرا نہیں جا سکتا تھا، اللہ پاک نے اس پر پہاڑ پیدا فرمائے جس سے زمین ٹھہر گئی۔ اس لیے پہاڑ کو زمین کی میخیں کہا جاتا ہے۔ زمین کے خشک حصے کا تقریباً 5واں حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ دنیا میں تقریباً 82% تازہ، صاف، شفاف اور میٹھا پانی پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ بہت سارے معدنیات بھی نہیں پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ پہاڑوں پر کئی قسم کی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جو علاج کے لیے کام آتی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی میں ایک بڑا کردار پہاڑ بھی ادا کرتے ہیں۔ اب یہ تھوڑی دیر کے لیے فائدے جو بیان ہوئے کہ موسمی فائدہ دیتے ہیں، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ہمیں۔
پانی کس کو ملے گا؟ ہمارے لیے. جڑی بوٹیاں کس کے لیے؟ ہمارے لیے. تو یہ جو بھی فوائد ہیں رب تعالیٰ نے یہ نعمتیں جو عطا فرمائی، فائدہ کس کا؟ ہمارا. تو جس رب نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی اس رب کی عبادت کرنی چاہیے. اس رب کا نے جو ارشادات فرمایا اس کو ماننا چاہیے. اس رب کی نعمتوں کا جب شکر ہے وہ یہی ہے کہ عبادت کی جائے. اور پھر میرے پہاڑ کے مطالعے کی جگہ پڑھ رہا تھا تو بڑی پیاری بات، ایک اور موضوع ہے لیکن بات میں نے کہا چلے پہاڑوں کا تذکرہ ہوا تو یہ آپ کو بیان کیا جائے کہ کسی نے نوجوان سے پوچھا کہ تم نے کبھی کسی کو پہاڑ پر چڑھتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا ہے. تو کہا کہ اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا اس کا سر اور جسم ذرا سا آگے کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے. تو پہاڑ چڑھتا ہے نا، آپ دیکھیں کبھی تصور کریں جیسے آپ چڑھ رہے ہو تو آدمی تھوڑا سا جھک کر اوپر چڑھتا ہے. اور پھر اس نے ایک اور سوال پوچھا کہ اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. کیسے؟ جو اترتا ہے نا تو بالکل وہ اسٹریٹ ہوتا ہے. تو کہا کہ اس کو دیکھو اور سمجھ لو کہ وہ کسی بلند مقام، مرتبے، ترقی، بزرگی، بلندی کی طرف گامزن ہے. آپ دیکھو کہ وہ جھکا ہوا ہوگا، وہی بلندی پہ چڑھتا ہے. اور جس کے اندر اکڑ ہوتی ہے گویا وہ زمین سے اتر رہا ہے، یعنی وہ زوال کی طرف جا رہا ہے. تو یہ زندگی گزارنے کا بھی ایک فلسفہ ہے کہ جس کو ترقی کرنی ہے، جس کو عروج لینا ہے، جس کو کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو اپنے اندر تھوڑی نرمی لانی پڑے گی، جھکنا پڑے گا تو اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرمائے گا. اور اگر اکڑ ہوگی تو گویا وہ ترقی نہیں کرے گا، وہ اترنا شروع کرے گا. تو اللہ پاک نے اگر مال دیا ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے تو بندے کو چاہیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرے، لوگوں کے سامنے نرمی سے پیش آئے. تو یوں انشاءاللہ الکریم وہ گویا وہ اس نرمی کی برکت سے اوپر چڑھتا جائے گا. اور اگر مال ملا، شہرت ملی، کوئی نام ہو گیا اور اکڑنا شروع کر دیا تو پھر اس کا مطلب اس کا زوال شروع ہو گیا. تو بہرحال اللہ پاک نے درخت بنائے، جنگلات اگائے، یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. جنگلات سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن ملتی ہے، فرنیچر، بہت سارے کاموں کے لیے لکڑی میں حاصل ہوتی ہے. کاغذ جس پر آج تعلیم و تعلم کا انحصار ہے، اس کاغذ کی کتابیں چھپتی ہیں. ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں کئی طرح کے کاغذ استعمال کرتے ہیں. کاغذ کہاں سے بنتا ہے؟ یہ بھی لکڑی سے بنتا ہے. آج بھی دوائیوں میں بہت ساری جڑی بوٹیاں استعمال کی جاتی ہیں. وہ جڑی بوٹیاں کہاں ملتی ہیں؟ وہ بھی جنگلات میں ملتی ہیں. بی روزہ، پن گم، گوند اور کئی قسم کے مٹیریل بھی جنگلات سے ملتے ہیں. ایک اہم بات علماء بیان کرتے ہیں کہ جنگلات کے موسم پر بہت اثرات ہیں. آج کل جو کلائمیٹ چینج کی جو بات کی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا؟ کہ جنگلات کو کاٹا گیا، سوسائٹیاں اور جناب بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ سردی اور گرمی کے آنے جانے کا وقت تبدیل ہو رہا ہے. اور اسی طرح درختوں کو کاٹ کر فیکٹریاں لگائی گئیں جس کے سبب جو ہے موسم ان بیلنس ہو گئے. تو لہذا درخت لگانے کی مہم یہ چلائی جا رہی ہیں، دعوت اسلامی نے بھی شروع کیا ہے. تو بہرحال یہ اندازہ لگائے کہ یہ سارے فائدے یہ بالآخر مل کس کو رہے ہیں؟ یہ بندے، اے بندے تجھے مل رہے ہیں. یہ موسم کا جو اتار چڑھاؤ نہ ہو، موسم پرفیکٹ رہے، اس کا فائدہ کس کا؟ انسان کو. تو یہ رب تعالیٰ نے نعمت دی تو اب تجھے چاہیے کہ تو اپنے رب کی عبادت کرے. ایک بار امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ کافر آ گئے. انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا بزرگوں کی کیا شان ہے. سوال کیا کیا کہ خدا کے وجود کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ شاید اس وقت شہتوت کے درخت کے پاس امام شافعی بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا کہ یہ شہتوت کا جو درخت ہی میرے قادر و قیوم اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے. کافر بولے وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو اس شہتوت کا پتا اگر ہرن کھا لے تو مشک بن جاتا ہے، اس پتے کو اگر بکری کھا لے تو دودھ بنتا ہے،
اگر اس پتے کو ریشم کا کیڑا کھا لے تو ریشم بن جاتا ہے۔ تو وہ کون ہے جو ایک ہی پتے کو اتنی شکلیں عطا فرماتا ہے، حالانکہ پتا ایک ہے، اس کی طبیعت ایک ہے، مٹیریل ایک ہے، بس کھانے والے جانور بدلتے ہیں تو اس پتے سے تیار ہونے والی چیز بھی بدل جاتی ہے۔ اس ایک پتا ایک ہی ہے، اس کا ٹیسٹ بھی ایک ہی ہے، ایک ہی 3 پتے کھلائے جانے، بھائی 3 پتے خوراک بن رہے ہیں، کس کا؟ ایک ہرن کا بنا تو اس نے اس کے اگینسٹ میں مشک دیا، بکری نے کھایا تو دودھ دیا، ریشم کے کیڑے نے کھایا تو ریشم دیا۔ تو بس طبیعت ایک، مٹیریل ایک، کھانے والے جانور بدلتے ہیں تو پتے سے تیار ہونے والی چیز بدل جاتی ہے۔ تو بس جو ذات ایک پتے کو کبھی مشک بناتی ہے، کبھی دودھ بناتی ہے، کبھی ریشم بناتی ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ یہ خوبصورت دلیل سن کر وہ کافر فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو کسی نے کہا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں کو جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شہتوت کے پتے کو خدا کے وجود کی دلیل بنایا، لیکن اس واقعے میں ایک اور پہلو سے غور فرمائے کہ اللہ پاک نے شہتوت کے پتے کی جتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اس سے ریشم بنتا ہے، کیا اسے ریشم کا کیڑا استعمال کرتا ہے؟ نہیں، ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسے ہرن کھائے تو اس سے مشک بنتا ہے، وہ مشک کیا ہرن استعمال کرتا ہے؟ نہیں، ہم کرتے ہیں۔ اس سے بکری کھائے تو دودھ بنتا ہے، یہ دودھ کیا بکری خود پی لیتی ہے؟ نہیں، ہم پیتے ہیں۔ تو صرف شہتوت کے پتے کی نہیں، ہر درخت میں ایسی 1000 خصوصیت رکھی گئی، اور یہ سب کس کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ تو فلسفی کی عقل چکر کھائے 100 سال تک، کب تیری حکمت سے ہو آگاہ رب العالمین۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے علماء نے اس معاملے میں بڑی پیاری تربیت فرمائی۔ انسان اچھے بھلے ٹریک پر چلتے چلتے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کیوں؟ یہ ادھر ادھر لوگوں کی باتیں سننی کیوں ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے۔ ہمارا مطلب ایک سمجھنے کہ جو گیٹ وے ہے جہاں سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، تو بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو تم اپنا علم کس سے حاصل کرتے ہو، کیوں ہم کسی ایسے ویسے کی سنیں جو ہمارا ہے ہی نہیں۔ اس دنیا میں ایک طبقہ پایا جاتا ہے جسے ملحد ایتھسٹ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، یہ دنیا خود ہی بنی خود ہی چل رہی ہے۔ جب تک سائنس نے ترقی نہیں کی تھی یہ لوگ یہی نظریہ رکھتے تھے، مگر جب سائنس نے ترقی کی، سینکڑوں کہکشائیں دریافت ہوئیں، کائنات کی وسعت سامنے آئی، تو انہیں بھی ماننا پڑا کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود بغیر کسی بنانے والے کے بن جائے، ایسا ممکن نہیں۔ لہذا انہوں نے اپنے نظریے میں تھوڑی سی تبدیلی کی۔ ایک بڑا ملحد تھا، اس نے کتاب لکھی دا بلائنڈ واچ میکر، اندھا گھڑی ساز، یعنی گھڑی سے اس کی مراد کائنات۔ اب انہوں نے نظریہ بنا لیا کہ کائنات کو بنانے والا تو ہے، مگر وہ کوئی حی و قیوم ہستی نہیں ہے، بلکہ کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کے سبب کائنات بن گئی اور چلتی جا رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسے اندھے ہیں؟ بھلا جو خود بلائنڈ اندھا ہے اس نے دیکھنے والے عقل و شعور رکھنے والے انسان کیسے بنا دیے؟ نہیں، کائنات کے ذرے ذرے میں نفع بخشی، فائدہ پہنچانے کا جو پہلو ملتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ بتاتا ہے کہ کائنات کسی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ کسی ہستی کا شاہکار ہے۔ وہ ہستی کیسی ہے؟ فرمایا گیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ تو جس نے کائنات بنائی وہ خدائے واحد ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، تبھی تو یہاں کی ہر چیز میں فائدے رکھے گئے۔ ایک بڑی خوبصورت بات قرآن پاک نے جب کائنات کے رازوں کو کھولا، ڈسکور کیا، ایک بڑی پیارے پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ،
اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنایا. تو ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا گیا. اور حق کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی جب ضرورت ہو، جتنی مقدار میں ضرورت ہو، جس حساب سے ضرورت ہو، وہ چیز اسی طرح بنائی جائے. مطلب کائنات میں ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ہے. جتنی ضرورت تھی، جس وقت ضرورت تھی، جس حساب سے ضرورت تھی، ہر چیز اسی حساب سے موجود ہے. اس کی بڑی آسان اور سادہ سی مثال کہ سائنسدان آج کل زمین کے علاوہ کوئی دوسرا سیارہ تلاش کر رہے ہیں کہ جہاں جا کر زندگی گزاری جا سکے. تو اسی سلسلے میں چاند کو اپنا مسکن یعنی رہائشی مقام بنانے کی کوشش کی گئی، مگر معلوم ہوا کہ وہاں کا درجہ حرارت زیادہ ہے اور وہاں زندگی گزارنا بہت دشوار ہے. پھر مریخ کے متعلق تحقیقات شروع ہوئی، معلوم ہوا کہ وہاں درجہ حرارت کم ہے، لہذا زمین کی نسبت وہاں بھی زندگی گزارنا مشکل ہے. تو زمین ایک ایسا سیارہ ہے جو سورج سے بالکل درست فاصلے پر ہے، نہ یہاں بہت زیادہ ٹھنڈک ہے نہ زیادہ گرمی ہے، لہذا یہاں ہم آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں. تو سبحان اللہ. اب ذرا غور فرمائیں کہ وہ کون جس نے زمین کو بالکل درست فاصلے پر رکھا، اس کا درجہ حرارت بالکل ایسا موزوں رکھا کہ ہم یہاں بآسانی زندگی گزار سکے. کیا یہ کوئی حادثہ ہے؟ نہیں. یہ اس رب کائنات کی تخلیق ہے جو ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے. اس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، درخت بنائے، پہاڑ بنائے، یہ طرح طرح کی جو نعمتیں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خود رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا. یہ ساری کائنات ہمارے فائدے کے لیے بنائی گئی. اس آیت کریمہ کا ایک اور پہلو غور فرمائیں کہ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، فضائیں، یہ بادل، بارش، جنگلات، وادیاں، اونچے اونچے پہاڑ، بہتے ہوئے چشمے، کانوں میں رس گھولتے ہوئے چڑیوں کے چہچہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے غور فرمایا. اور ہم کس کے لیے ہیں؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائی کہ میری عبادت کے رہے. اللہ اکبر. تو گویا فرمایا جا رہا ہے کہ انسان، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ کہکشائیں، سب کچھ تیرے لیے، مگر تم ہمارے لیے، تم ہمارے لیے. تو اللہ پاک نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو. تبتل کا معنی ہوتا ہے کہ دل سے دنیا کو نکال پھینکنا. گویا فرمایا جا رہا ہے دل سے دنیا کو نکال پھینکو اور صرف اللہ پاک کے ہو جاؤ. حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ پاک تم سے محبت فرمائے تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو. اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے. راستے میں ایک جگہ حاملہ اونٹنیاں نظر آئیں. حاملہ اونٹی جن کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں، یہ اہل عرب کے نزدیک بہت قیمتی اور پسندیدہ سمجھی جاتی تھی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹنیوں کے پاس سے گزرے تو اپنی نظر مبارک پھیر لی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ نوٹ کرتے تھے. عرض کی آقا، یہ ہمارا سب سے عمدہ مال ہے، آپ ان کی طرف نظر نہیں فرماتے؟ فرمایا اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا ہے. پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور اے سننے والے، ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازگی فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں، تو اس کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلاؤ، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دنیا کی محبت ہو،
ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ محبوب خدا ہیں. آپ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر بھی زہد اختیار فرماتے، یعنی دنیا اور یہاں کے مال وغیرہ پر نظر نہیں فرماتے تھے. حسن بصری علیہ رحمہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے. ایک شخص کو دیکھا بڑا سج دھج کر، بڑا سواری کو سجا کر غلاموں کے جھرمٹ میں کہیں جا رہا تھا. تو آپ نے دیکھا تو ہزاری اللہ والوں کی ایک بڑی شان ہوتی ہے کہ نیکی کی دعوت دینے میں رغبت کرتے ہیں. آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نے بلایا ہے. اس نے کہا بادشاہ نے بلایا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں. آپ نے دیکھا تو فوراً نیکی کی دعوت دی. کہ شخص آج تو بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے، اپنے آپ کو اتنا سجایا دھجایا، تو نے کبھی سوچا ہے کہ رب کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوگی؟ اس وقت کی کیسی تیاری ہے؟ یا نامہ اعمال کو اتنا خوبصورت کیا ہے کہ سج دھج کر ہم رب کی بارگاہ میں جائیں گے؟ یا وہاں کا معاملہ کچھ اور ہے؟ وہاں کی تو کوئی تیاری نہیں ہے. آج ہمیں کہیں کوئی بڑا لیڈر بلا لے، کسی مالدار کے یہاں جانا ہے تو خوب سجے سجا کر، خوب بہترین لباس پہن کر، بہترین سا گفٹ لے کر. آپ خود سوچیں، انسان اپنی اوقات سے زیادہ وہاں پر اپنے آپ کو دکھاتا ہے. گنجائش نہیں ہے. قرضہ بھی لے لا کے کسی طرح کے، یار بڑے لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، بڑا تحفہ دوں گا میں. پھر تحفہ بھی ایسے اٹھا کر نہیں دیتا ہے، بہترین قسم کی پیکنگ کرتا ہے. پھر اب وہ پیکنگ بھی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اوپر بھی کوئی پھول پوٹے اور کوئی پھول پتیاں لگاتا ہے. یہ بھی نہیں، یہ سارا سامان کرنے کے بعد بھی کسی سادے سے شاپنگ بیگ میں اٹھا کر نہیں لے جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی بڑا قیمتی بیگ لیتا ہے، اس میں رکھ کر اس کو پیش کرتا ہے. یہ دنیاوی لحاظ کا کر رہا ہوں. اور وہ سیٹ کون ہے؟ یار میرا سیٹ ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہے، تو ہمیں کچھ دینا تو پڑے گا نا. تو ہم اپنی اوقات سے زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں. جس رب نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی، اس رب کی بارگاہ میں ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ اگر نماز پڑھنے والا کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، تو دیکھ تو اپنی نماز کو کس طرح پڑھتا ہے. تیری توجہ یہاں ہوتی ہے یا تیرا دھیان تیرے کاروبار میں ہوتا ہے؟ تو دنیا کے معاملات میں گھوم رہا ہے اور وہیں سے اپنی رکعتیں بھول رہا ہے. کہیں تیرا وضو صحیح نہیں، تیرے کپڑے صحیح نہیں، تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھتا ہے کہ جس کپڑوں کو پہن کر تو کسی کے جانے کا تصور نہیں کرتا ہے، تو ان کپڑوں میں، ان بدبودار کپڑوں میں تو رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. احساس پیدا کرایا اس کو. وہ شخص فوراً اٹینشن ہو گیا، گھوڑے سے نیچے آیا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. پھر آپ نے ایک سوال کیا، اے شخص بتا، تو گھوڑے پر سوار ہے تو اپنے گھوڑے پر کتنا وزن ڈالتا ہے؟ جتنی اس کی طاقت ہے. تجھے پتا ہے کہ گھوڑا 50 کلو اٹھا سکتا ہے، تو اس سے زیادہ نہیں رکھے گا. تو پھر تو اپنی جان پر اتنا بوجھ ڈالے جا رہا ہے، اتنی نمازیں قضا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، بد نگاہیاں کر رہا ہے، حرام مال کما رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. یہ سارا کچھ کر کے تجھے چھوڑ کے یہیں جانا ہے، اپنے اعمال کو لے کر تجھے قبر میں اترنا ہے. تو سوچ کہ تو اپنے اعمال نامے کو کیسا بڑھا رہا ہے. تیرا اعمال نامہ اگر نیکیوں سے بھرپور ہے تو تیری وہ قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جائے گی. لیکن اگر تیرے اعمال نامے میں گناہ ہے، نماز قضا کرنا ہے، والدین کو ستانا ہے، حرام روزی کمانی ہے اور بے حیائی کے کام کرنے ہیں، تو پھر تیری وہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی. تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، بے شک ہم اللہ پاک سے حیا کرتے ہیں. ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، کیونکہ تم ایسے گھر بناتے ہو جن میں رہ نہیں سکتے، اتنا مال جمع کرتے ہو جسے کھا نہیں سکتے. زکوٰۃ دیتے ہوئے موت آتی ہے ہم کو، صدقہ و خیرات دینے میں خیال نہیں کرتے ہیں. پتہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں آزمائش میں، لیکن ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. کیسا عجیب دور ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، بالکل زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری حالت کیا کہ ہم سیلفیاں بنا رہے ہیں، موویاں بنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. اللہ پاک نے نعمت دی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نعمت پر رب تعالیٰ کا شکر کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری بچی کا رشتہ ہوا، جو اس کی شادی ہو رہی ہے، اور ہم گانے بجا رہے ہیں، ہم ڈانس کر رہے ہیں، ہم اللہ پاک کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں. پھر ہم اپنا وقت دیکھیں. کسی کے بارے میں آتا ہے کہ عورت
کہ عشق میں مبتلا ہو گیا ہو اور بس اس کو دیکھنے کے لیے تڑپتا تھا. ایک دن عورت کے گھر کے نیچے وہ سخت سردی کی رات تھی، کھڑے رہے کہ کسی طرح اس کو میں دیکھ لوں. ساری رات گزر گئی. اذان ہوئی تو دل میں خیال ہے کہ شاید عشاء کی اذان ہوئی ہے، لیکن جب روشنی ہوئی اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تو اپنے آپ سے کہا کہ اوہو، میں نے ایک عورت کے لیے ساری رات گزار دی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا. فوراً توبہ کی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک بڑا مقام حاصل کیا. تو ہم غور کریں، ہماری کتنی راتیں فضولیات میں، غم میں گزر جاتی ہیں. اگر یہی رات رب کی عبادت میں گزارے، تلاوت میں گزارے، نوافل میں گزارے تو وہ نہیں ہوتا ہے ہم سے. تو آئیے، دعوت اسلامی ہم کو یہی میسج دے کر بلاتی ہے کہ آئے نیکی کی طرف، نیکی کی دعوت کی طرف، نمازوں کی طرف، سنتوں کی طرف، تاکہ ایک کامیاب زندگی گزارنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا